السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے آداب۔ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی گفتگو بھلی اور فائدہ مند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ضرورت پر بھلی بات ہی کرے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ گفتگو معتدل آواز میں ہونی چاہیے، نہ بہت بلند آواز میں اور نہ ہی بالکل پست آواز میں۔ اسی طرح گفتگو بالکل صاف اور واضح ہو، تکلفات اور غلو سے پاک ہو، لا یعنیہ اور بیکار باتیں نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی صحیح کی حدیث ہے، انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کی حسن اسلام یعنی اچھا مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کسی شخص کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو بیان کر دے جو اس نے سنی ہو۔ بے فائدہ بحث و مباحث ہمیشہ پرہیز کیا جائے، اگرچہ بحث کرنے والے ہی کا موقف صحیح کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جھوٹ سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ کہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ کہا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرتا، اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابو داؤد حسن کی حدیث ہے۔ متانت اور سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہیے اور بولنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سکون اور اطمینان سے گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص الفاظ کو گننا چاہتا تو آسانی سے گن سکتا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ بد زبانی اور فحش گوئی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن نہ طعنہ و تشنیع کرتا ہے اور نہ لعن و ملامت، اور نہ ہی وہ فحش کلامی اور بد زبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ بخاری فی الادب المفرد صحیح۔ تکلف سے گفتگو کرنا اور زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے وہ لوگ دور ہوں گے جو بہت باتونی تصنع سے گفتگو کرنے والے اور باتیں کھلا کر گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، باتیں کھلا کر گفتگو کرنے والوں سے مراد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ ترمذی حسن کی حدیث ہے۔ غیبت اور چغل خوری سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے، جیسا کہ اشارے باری ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کا تذکرہ اس انداز سے کرنا جسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ مخاطب کی بات کو غور سے سننا چاہیے، درمیان سے اس کی بات کو کاٹنا یا فوراً کسی بات کو بے بنیاد اور جھوٹی قرار دینا بہت بری بات ہے۔ گفتگو کے دوران مخاطب کو بھی کچھ کہنے کا موقع دینا چاہیے۔ گفتگو میں سخت لہجہ اختیار کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور دوسروں کے غلطیوں کی ٹوہ میں لگنا بڑی بری حرکت ہے۔ اس کی وجہ سے دلوں میں کدورت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مخاطب کا مذاق نہ اڑائے اور نہ اس کو حقیر جانے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی توفیق دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کرے۔ آمین یا رب العالمین۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.